رہبر جو آئے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور میں نے جو سیرت کا مطالعہ کیا اور قرآن پاک کا جو میں نے مطالعہ کیا تو مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عجیب نظر آئی کہ آپ کی سوانح عمری کو رب کائنات نے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں کیا، اور آپ کی سوانح عمری دنیا سے تشریف لے جانے پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اور جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کا واقعہ اور ان کی سوانح عمری کو رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، ان کی سوانح عمری کو بھی، ان کی حیات طیبہ کو بھی پیدائش کے بعد شروع کیا گیا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد سوانح عمری کا باب بند۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کی سوانح عمری پیدائش کے بعد شروع نہیں ہوتی ہے اور دنیا سے چلے جائے ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کی سوانح عمری پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتی ہے اور جنت تک آپ کے ساتھ جاتی ہے، جنت تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، آپ کی سیرت بیان کی جاتی رہے گی۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے لیے میں دو مثالیں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے آپ سب کے نبی اور رسول ہیں، تاکہ میری یہ بات قرآن سے ثابت ہو جائے۔ اللہ کرے اب کہ مجھے اللہ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی مثال میں آپ کو قرآن پاک کے اندر اس شخص کی دیتا ہوں جس کا سب سے زیادہ قرآن میں تذکرہ ہے، اور اسے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جن کا لیڈر اور جن کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جسے لوگ فرعون کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں اور میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش ہوتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی کہ ایک بچہ آئے گا جو آپ کے تخت کو ختم کر دے گا، آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، آپ کی بادشاہت اس کے آنے سے ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے حکم سے 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ راز فاش نہ ہو، تاکہ یہ گھبرائے نہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ماں سے کہا کہ جب یہ پیدا ہو جائے اس کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ماں نے ایک ترکھان کو بلایا اور اس نے ایک صندوق بنانا چاہی، اور صندوق بنانے سے پہلے وہ ترکھان کہتا ہے یہ صندوق کس کے لیے بنائی جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں خاموش ہے، وہ سمجھ گیا شاید کوئی بچہ ہے جس کو صندوق میں ڈال کر کے پانی میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے تھوڑا سا علم ہوا، فوراً جو ہے دولت کی لالچ میں اور بادشاہوں کے سامنے انعام کی لالچ میں دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی مخبری کرنے کے لیے فرعون کی دربار میں چلا گیا۔ یہ جو مخبر دنیا میں نظر آتے ہیں نا، یہ مخبر کوئی نئی قوم نہیں ہے، یہ وہی فرعونی قوم ہے، اور فرعون کے گماشتے ہیں جنہوں نے پہلے سے یہ کام شروع کر رکھا ہے اور قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ انہیں جب موقع ملتا ہے یہ نبیوں کی جو ہے جا کر کے مخبریاں کرتے ہیں، انہیں جب موقع ملتا ہے یہ صحابہ کی مخبریاں کرتے ہیں، انہیں جب موقع ملتا ہے یہ رسولوں کی مخبریاں کرتے ہیں، انہیں جب موقع ملتا ہے یہ ولیوں کی مخبریاں کرتے ہیں، یہ کتب و ابدالوں کی
مخبریاں کرتے ہیں اور ان کا سارا کام یہ ہے کہ انہیں دولت مل جائے، انہیں پیسہ مل جائے، چاہے ان کی دولت اور پیسے کی وجہ سے کوئی نبی جو ہے خطرے میں پڑ جائے تو پڑ جائے، رسول خطرے میں پڑ جائے تو پڑ جائے، انہیں ایک ہی لالچ لگی رہتی ہے، انہیں پیسہ چاہیے گا، انہیں دولت چاہیے گا۔ تو وہ درخان مخبری کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں جاتا ہے اور جا کر کے تو درباریوں سے کہتا ہے مجھے اجازت دے دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے محل میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا دیکھ لو بڑی خطرے کی بات ہے، اگر مجھے اندر نہیں جوڑو گے تو بادشاہ کی جان خطرے میں آ جائے گی، بادشاہ خطرے میں پڑ جائے گی، مجھے ضروری ان سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے اس کو اندر بھیج دیا۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچا، راوی کہتا ہے اس کی زبان بند ہو گئی، زبان پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ دل سے سوچ کے گیا تھا مخبری کروں گا موسیٰ کلیم اللہ کی، پیسے ملیں گے، دولت ملے گی، لیکن زبان پہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ نے زبان کو بند کر دیا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب زبان بند ہے، گنگا ہو چکا ہے۔ فرعون نے کہا کس پاگل کو لے آئے ہو، اسے واپس دفع کر دو۔ پھر آیا، آ کر کے صندوق بنانی چاہی، لیکن دل میں خیال آیا، دولت کا خیال، مال کا خیال، آئے ہائے کہیں سے مال مل جائے، کہیں سے دولت مل جائے۔ دوڑتا ہوا گیا، پھر جا کے درباریوں سے کہا دیکھو میں جب اندر گیا تھا میری زبان بند ہو گئی تھی، اب مجھے یاد آ گیا ہے، میری زبان کھل گئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کیا ہونے والا ہے۔ اور انہوں نے اس کو اندر بھیجا۔ جو ہی اندر پہنچتا ہے فرعون کی دربار میں پہنچتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ فرعون نے واپس باہر دھکیل دیا، کس پاگل کو میرے پاس لائے ہو؟ پھر آ کر کے صندوق کے پاس اس میں کیل ٹھوکنے لگا۔ یاد آیا ایک مرتبہ اور کوشش کر لو، ایک مرتبہ اور کوشش کر لو، شاید کچھ پیسے مل جائے، کچھ انعام مل جائے، چاہے اس نبی اس پیسے اور اس دولت کے وجہ سے کسی نبی کی جان ہی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے، لیکن کچھ نہ کچھ تو مل جائے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں نے آپ سے کہا یہ جو آج بھی ایسا کام کرنے والے ہیں یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہے، یہ وہی فرعون کے دربار کے اندر جو ہے جوتے کھانے والے لوگ ہیں، اور ان کی قسمت میں اللہ نے دنیا میں بھی جوتے لکھے ہیں، اور قیامت کے دن میں انشاءاللہ فرشتوں کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر جوتے پڑیں گی، لوہے کی گرزیں پڑیں گی اور جہنم کی سلاخیں پڑیں گی۔ تب انہیں جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ کے دوستوں اور ولیوں کی مخبریاں کرنا کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تیسری مرتبہ کوشش کرتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، پھر اسے موقع ملتا ہے، فرعون کی دربار میں پہنچتا ہے، پھر زبان بند ہو جاتی ہے۔ اب اسے جو ہے خوب جوتے پڑے اور خوب مارے پڑی، اور واپس آیا، آ کر کے سوچا چلو اب بادشاہ سے مجھے کوئی دولت تو نہیں ملی ہے، لہٰذا یہ صندوق بنا کے 4 پیسے کما لیتا ہوں۔ صندوق بنا کے دے دیتا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، ان کی ماں صندوق میں ڈال دیتی ہے اور لے کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، اور جبریل اس سمندر کے اندر سے جو نہر فرعون کے دربار کی طرف نکلتی ہے، صندوق کو اس طرف موڑ دو۔ جبریل تعجب میں پڑ گیا، اللہ وہ فرعون جس نے موسیٰ کو مارنے کے لیے، موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے قتل کروا دیے، آپ کہتے ہیں صندوق ادھر موڑ دو۔ اگر انہوں نے پکڑ لیا، اگر ان کے پاس یہ بچہ پہنچ گیا، اللہ وہ اسے بھی قتل کر دیں گے، اسے بھی مار دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جبریل تیرا کام صرف اتنا ہے، تو صندوق کو موڑ دے، میرا کام یہ ہے یہ بچہ فرعون کے محل میں جائے گا اور خرچہ فرعون کرے گا، پرورش میرا موسیٰ کرے گا، اور کپڑے فرعون کے ہوں گے اور لگائے گا میرا موسیٰ، اور دولت فرعون کی ہوگی، آرام میرا موسیٰ کرے گا۔ میں اسی کے گھر کے اندر موسیٰ کو جو ہے بڑا کر کے اس کے تخت اور تاج کو ختم کرواؤں گا۔ بتاؤ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری کو قرآن نے بیان کیا، حیات طیبہ کو بیان کیا، پیدا ہونے سے پہلے بیان کیا یا پیدا ہونے کے بعد بیان کیا؟ پیدا ہونے کے بعد بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ماں کو پیدا ہوتے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوتے ہیں، قصہ الانبیاء میں لکھا ہے، فرشتہ آتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جاتا ہے، مریم کہتی ہے میرے قریب نہ آؤ، میں نے تو ابھی نکاح نہیں کیا ہے۔ کہا ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ وہ گریبان میں پھونک مارتا ہے، بچہ پیٹ میں
پیدا ہوتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام اسے لے کر کے اپنے گھر آتی ہے، لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، مریم بچہ کہاں سے لائی ہو، تو عمران کی بیٹی ہے، تو بزرگ گھرانے کی بیٹی ہے، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی تیری شادی نہیں ہو ہے۔ مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، اللہ اب میں کیا کروں، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، لیکن تو نے یہ بچہ مجھے بن باپ کے دے دیا ہے، اس میں تیری قدرت شامل ہے، اللہ میں قوم کو کیسے سمجھاؤں، میں قوم کو کیسے بتاؤں کہ یہ بچہ کسی غیر کا نہیں ہے، یہ اللہ نے بن باپ کے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مریم تو زبان کا روزہ رکھ لے، خاموش ہو جا، جب تیری قوم تجھ سے سوال کرے اشارہ کرنا، اس میرے بچے سے سوال کرو، یہ تیرے سوالوں کا جواب دے دیں، تمہارے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ مریم علیہ السلام کے پاس ساری قوم اکٹھے ہو کے آتی ہے، اے مریم تو یہ بتا یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، یہ بچہ کس کا ہے؟ مریم علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو یہ کس کا ہے۔ مریم علیہ السلام سے لوگ کہتے ہیں اے مریم یہ کیا مذاق کر رہی ہو، ہم نے آج تک 3 دن کے بچے کو کلام کرتے نہیں سنا ہے۔ فرمایا تم نے نہیں سنا ہے، اللہ جس سے کلام کراتا ہے اسے چپ ہوتے ہوئے بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا، سوال کر کے تو دیکھو نا۔ لوگوں نے سوال کیا تم کون ہو؟ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیسا اللہ کا بندہ ہے؟ 3 دن کا بندہ باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ کہا میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے، مجھے کمال دیا ہے۔ کیا کمال ہے تیرا، کیا خصوصیت ہے تیری؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میری خصوصیت یہ ہے اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں نماز پڑھا کروں گا، میں زکوٰۃ دیا کروں گا، اپنی ماں مریم علیہ السلام کی خدمت کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا، سوانح عمری کو بیان کیا، پیدا ہونے کے بعد بیان کیا یا پیدا ہونے سے پہلے؟ پیدا ہونے کے بعد بیان کیا، پیدا ہونے سے پہلے بیان نہیں کیا۔ لیکن ایک ہی شخصیت ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت بھی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوانح عمری کو اس وقت بیان کیا جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھے، نہ ہوائیں تھی، نہ مخلوقات کی کوئی چیز تھی، صرف اللہ تھا اور روحیں تھی، فرشتے تھے۔ اللہ نے ایک کانفرنس بلائی عالم ارواح کے اندر اور اعلان فرمایا اللہ تمہیں بلانا چاہتا ہے۔ اللہ نے نام لے کر کے کہا نبی آدم علیہ السلام آ جائے، نوح علیہ السلام آ جائے، ادریس علیہ السلام آ جائے، شیس علیہ السلام آ جائے، شعیب علیہ السلام آ جائے، اور 1,24,000 پیغمبر اور نبیوں کو اللہ نے حکم دیا اس کانفرنس میں شامل ہو جاؤ۔ ولی کوئی نہ آئے، قطب کوئی نہ آئے، ابدال کوئی نہ آئے، اور نبیوں کے بعد مقام رکھنے والا حواری کوئی نہ آئے، صحابی کوئی نہ آئے، صرف نبی آئے، صرف رسول آئے۔ جب سارے کے سارے کانفرنس کے اندر جمع ہو گئے، لوگوں میرے اور آپ کے ہاں جب جلسہ ہوتا ہے، صدارت عالم دین کرتا ہے، مہمان خصوصی مفتی کرام ہوتا ہے اور قرآن سے تلاوت شروع کی جاتی ہے، مجلس کا آغاز نعت سے کیا جاتا ہے۔ کیا شان والا جلسہ تھا، کیا شان والا اجتماع تھا، جس میں سارے نبی تھے، سارے رسول تھے۔ نبیوں رسولوں کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں بلایا ہے، اور سٹیج کے اوپر جلسے کی صدارت بھی رب کریم خود فرماتا ہے، اعلان بھی رب کریم خود فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبیوں اور رسولوں، میں نے تمہیں منتخب کرنا ہے، دنیا میں بھیجنا ہے، نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ کسی کو تورات دوں گا، کسی کو انجیل دوں گا، کسی کو زبور دوں گا، کسی کو صحیفہ دوں گا، نبی بنا کر بھیجوں گا، رسول بنا کر بھیجوں گا، لیکن تمہیں نبی اور رسول میں ایک شرط پر بناؤں گا۔ اللہ وہ شرط کیا ہے جس کی وجہ سے تورات ملے گی، انجیل ملے گی، زبور ملے گی، صحیفے ملیں گے۔ اللہ وہ شرط کیا ہے جس کی وجہ سے لقب کلیم اللہ ملے گا، جس کی وجہ سے لقب روح اللہ ملے گا۔ اللہ وہ شرط کیا ہے جس کی وجہ سے نبی اللہ کا لقب ملے گا؟ فرمایا شرط یہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، ساتھ میں حکمت بھی دوں گا، چلنے کا
طریقہ بھی سکھاؤں گا، بولنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا، اٹھنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. شرط یہ ہے کہ تم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. لتؤمنن بہ ولتنصرن. کیا تم نبوت کو، کیا تم رسالت کو اس شرط پہ قبول کرتے ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھو گے، تم محمد مصطفیٰ کی گواہی بھی دو گے، ان کی نصرت بھی کرو گے، اعلان بھی کرو گے؟ سب نے کہا تھا قالوا قالوا فاشهدوا قالوا فاشهدوا. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں گے، آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے، آپ کا پرچار بھی کریں گے، آپ کے لیے ہم ساری چیزیں کریں گے. اللہ نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا لیڈر ہے، تمہارا امام ہے، تمہارا رہبر ہے، تم گواہی دیتے ہو، تم اس کا کلمہ پڑھو گے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ وہ جس کی ہم گواہی دیں گے، وہ جس کا ہم کلمہ پڑھیں گے، وہ جس کے لیے ہم دنیا میں اعلانے کا اعلان کریں گے، اللہ اس کی خصوصیت تو بتا، اس کا مقام تو بتا. اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تم نے اقرار کر لیا ہے، تم اس کی گواہی دو گے، نصرت کرو گے، کلمہ پڑھو گے. سنو اس کی خصوصیت یہ ہے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اور نصرت اور فتح کا وعدہ کرنے والے نبیوں اور رسولوں، وہ ایسا رسول بنا کر کے بھیجا جائے گا تو تم سارے نبیوں کی تصدیق کرے گا، تم سارے نبیوں کی نبوت کی گواہی دے گا. جو تورات کو بھی اللہ کی کتاب کہے گا، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب کہے گا، زبور کو بھی اللہ کی کتاب کہے گا، قرآن کو بھی اللہ کی کتاب کہے گا، موسیٰ کو بھی اللہ کا رسول کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور حقانیت کو بھی اپنی زبان سے بیان کرے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی اپنی زبان سے بیان کرے گا، حضرت آدم کی خصوصیت کو بھی اپنی زبان سے بیان کرے گا. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ایسا لیڈر مل جائے اور کیا چاہیے ہمیں. کتاب بھی مل رہی ہے، صحیفے بھی مل رہے ہیں، سیکھنے چلنے پھرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں اتنا عظیم رہبر بھی مل رہا ہے. قال فاشهدوا قال فاشهدوا. اللہ نے کہا تم گواہی دو، گواہ بن جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے، حقانیت کے، صداقت کے گواہ بن جاؤ. اور وانا معکم من الشاہدین. صرف تم ہی گواہ نہیں ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے کے اللہ کی ذات بھی گواہ ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا نبی صادق الامین ہے. اور یہ گواہی دلائی گئی. آپ کو پتا تھا کل ایک دور آئے گا جب میرے نبی دعوت کے لیے طائف میں جائیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ پتھر برسائیں گے، گالیاں دیں گے. آپ کو علم تھا جب میرا نبی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جائے گا، عتبہ انہیں گندا کہے گا، نعوذ باللہ. عتبہ اور شیبہ ان کو برا کہیں گے، ابو جہل ان کو جو ہے جادوگر کہے گا، سحر گر کہے گا، ان کو جھوٹا کہے گا. اس لیے اللہ نے تمام کتابوں کے اندر تورات میں بھی درج کر دیا، انجیل میں بھی درج کر دیا، صحیفوں میں بھی درج کر دیا، قرآن میں بھی درج کر دیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کے رسول ہے، نہ صرف اللہ کے نبی ہے، بلکہ تمام نبیوں کے نبی ہے، تمام اماموں کے امام ہے. رحمت دو عالم تمام رسولوں کے مرسلین ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے مصدق بن کے دنیا میں آئے ہیں. بے شک. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے آپ کسی گجر افسر سے کہو سر میری سرٹیفکیٹ پہ دستخط کر دو، کیا کوئی سفید کاغذ پہ دستخط کرے گا؟ وہ کہے گا پہلے عبارت لکھ کے لاؤ. سر میں نے
کہے گا پہلے جہیں سے دوسرے لوگوں سے تصدیق کر کے لا، عبارت لکھ کر کے لا، تو نے کہاں کہاں کام کرایا ہے، تب میں جا کر کے دستخط کروں گا۔ میرے دستخط کے بعد تو قابل ہو جائے گا۔ ایک بچہ میٹرک کا امتحان دیتا ہے، ٹی ڈی سی کا امتحان دیتا ہے۔ جوانوں، مسلمانوں سمجھو میں تمہیں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ اور ٹی ڈی سی کے اندر، میٹرک کے امتحان کے اندر جا کر کے وہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے سے پہلے کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر یہ لا نہیں ہے اس کو بغیر سرٹیفکیٹ دکھائے بیٹھنے دیا جائے، امتحان دینے دیا جائے۔ اس سے کہا جاتا ہے اپنے اپنے 9th کے کاغذات پیش کرو، اپنے 8th کے کاغذات پیش کرو، میٹرک کے کاغذات پیش کرو، تب تمہیں جا کر کے 11ویں کا امتحان دلایا جائے گا۔ اور جب وہ 11ویں کا امتحان بھی دے دے، اس میں پاس بھی ہو جائے، جب تک ہیڈ ماسٹر صاحب، جب تک پرنسپل صاحب اس کی سرٹیفکیٹ پہ دستخط نہیں کرتا، وہ ٹی ڈی سی پاس نہیں کہلاتا، وہ میٹرک پاس نہیں کہلاتا۔ آج سے پہلے اور آج کے بعد، اور جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہا، اپنے آپ کو رسول کہا، چاہے ان میں کوئی بھی ہو، اسود عنسی ہو، مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، وہ نبوت کا دعویٰ تو کر بیٹھے لیکن ترتیب بھول گئے۔ اللہ نے ثم کا لفظ استعمال کیا ہے، ثم، جتنے نبی رسول محمد مصطفیٰ سے پہلے آئے، محمد رسول اللہ نے آخر میں آ کے سب کے نبی اور رسول ہونے کی سرٹیفکیٹ پہ دستخط کر دیا۔ فرمایا عیسیٰ اللہ کے سچے نبی تھے، موسیٰ اللہ کے سچے نبی تھے، شعیب اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ نے تصدیق کرنے والا، مہر لگانے والا بنا کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے بعد میں دعویٰ کیا، اور بعد میں دعویٰ کرنے والے کذاب ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے گرد کی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا مسلم قوم ہوشیار رہے، جتنے دعوے ختم نبوت کے کیے گئے ہیں اور جتنے آئندہ کیے جائیں گے، کوئی خود کو عیسیٰ کہے گا، کوئی خود کو مہدی کہے گا، کوئی خود کو رسول کہے گا، کوئی امی کہے گا، کوئی کہے گا میں بھی رسول ہوں، اس رسول کے بعد مسلمانوں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو مہر، یہ جو دستار اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سر پہ سجا دیا ہے، اب اس کے اندر کسی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا قوم اپنے بچوں کی رکھوالی کرے، سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، گھروں میں، محلوں کے اندر اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرے۔ اللہ کی قسم ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت میں اگر کسی قسم کا شک پیدا ہو گیا، جہنم کے سوا جگہ کوئی نہیں ملے گی، اس کے سوا ٹھکانہ کوئی نہیں ملے گا۔ اپنے عقیدے کو درست کرے اور سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا، آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا میں بھی گواہ ہوں، یہ سارے نبی رسول بھی گواہ ہیں۔ اب جا کے سارے رسولوں نے، نبیوں نے وعدہ کر لیا ہم کلمہ پڑھیں گے۔ کس کا کلمہ؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ۔ لیکن کلمہ کیسے پڑھا جائے؟ آدم علیہ السلام آئے، آگے چلے گئے، ابراہیم آئے، آگے چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، آگے چلے گئے، جتنے بھی نبی رسول آنے تھے وہ آئے، آ کر کے چلے گئے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن کلمہ کیسے پڑھایا جائے؟ اللہ کے لیے کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے کہا ایک کانفرنس عالم علماء میں بنائی تھی محمد رسول اللہ کے لیے، میرے حبیب ایک کانفرنس تیرے لیے میں دنیا میں بلاتا ہوں۔ اللہ نے دن متعین کر دیا، قرآن میں اعلان ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے اعلان کیا قرآن میں اپنے حبیب کو آج معراج پہ بلا رہا ہوں، اور معراج پہ بلانے کے لیے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں ان کو معراج پہ صرف مکہ سے اوپر نہیں اٹھا لوں گا، میں نے ان کو معراج پہ بلانا ہے، میں
میں مسجد حرام سے اٹھاؤں گا اور ان کو مسجد اقصی لے جاؤں گا. آگے سنو, اب قرآن کی تصریح کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں مسجد اقصی پہنچا, براق کو جبریل علیہ السلام نے باندھ دیا. میں جب مسجد میں داخل ہوا, تمام نبی رسول موجود تھے اور تشریف فرما تھے. میں جب پہنچا, کھڑے ہو کے میرا استقبال کیا اور پھر سٹیج سجایا گیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے, اللہ کی تعریف بیان کی, رحمت دو عالم کو مبارکباد دی. پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آئے, ایک ایک کر کے 1,24,000 پیغمبر آئے, اللہ کی تعریف بیان کی, رحمت دو عالم کو مبارکباد پیش کی. اور اس کے بعد جب ان کے کام ختم ہو گئے اور ایک آخری کام بچ گیا, اب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے اذان دے دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور جا کر کے اذان دینا شروع کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد رسول اللہ. پڑھنے سے پہلے جبریل سوچ میں پڑ گئے, اللہ کس کا نام لوں؟ یہاں تو آدم بھی موجود ہے, نوح بھی موجود ہے, ابراہیم موجود ہے, اسماعیل موجود ہے, موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے, عیسیٰ روح اللہ موجود ہے, اللہ کس کا نام لیا جائے؟ اللہ نے اعلان کیا, اے جبرائیل, آج نام اس کا لیا جائے گا جس کے لیے دوبارہ یہ ہم نے آپ کے کانفرنس بلائی ہے. فرمایا, اللہ کیا میں تیرے محمد کا نام لے لوں؟ فرمایا, فوراً لے لو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی اور رسول اس کلمے کے جواب میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد. میں اور آپ جب مسلمان ہوئے, کیا بن کے مسلمان ہوئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ. وہ ذاکر ناہق سب جو کلمہ پڑھاتے ہیں وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. سارے نبیوں رسولوں نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مرحلے سے گزرنا تھا, ایک اور کام باقی تھا. آپ کو امام الانبیاء کا درجہ دیا گیا تھا, آپ سارے نبیوں کے امام تھے, سارے رسولوں کے امام تھے. اب جو صفیں کھڑی ہو گئی ہے, اب تمام نبی موجود ہیں, نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, جبریل نے میری بازو پکڑی, مجھے آگے بڑھایا, مجھے مصلی پہ چڑھایا, فرمایا 2 رکعت نماز پڑھاؤ اور سارے نبیوں کے امام بن جاؤ. لوگوں, یہ تو ایک کانفرنس کے ذریعے ہوا, عالم ارواح میں بھی آپ کا اعلان کیا گیا, ایک کانفرنس کے ذریعے کیا گیا. لیکن آپ جیسے نبی اور رسول کی عظمت کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نبیوں میں سے, کوئی رسولوں میں سے آ کر کے آپ کی امت کے اندر شامل ہو جاتا, آپ کا پرچار کرتا, آپ کی باتیں کرتا. اللہ نے کہا, میرے لیے یہ بھی تعجب نہیں ہے. عیسائیوں نے چال چلی حضرت عیسیٰ کو مارنے کی, اللہ نے فرشتے کو بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. آج تک عیسائی سمجھتے ہیں ہم نے اسے قتل کر دیا, سولی پر چڑھا دیا. اللہ کہتے ہو, ظالمو تم جھوٹ بولتی ہو. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دونوں قومیں جھوٹی ہے اور جھوٹ بولتی ہے. اللہ سچ کیا ہے؟ فرمایا, ورفعناه مكانا عليا, میں نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا. فرمایا, وما قتلوه, نہ کسی کی تلوار ان کی گردن پہ چلی ہے. اللہ یہ کہتے ہیں ہم نے سولی پہ چڑھا دیا تھا. فرمایا, وما صلبوه, سولی پر بھی کسی نے نہیں چڑھایا. ولكن شبه لهم, میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا. میرے نبی نے فرمایا, قرب قیامت کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پہ تشریف لائیں گے. 4 فرشتے اپنے ہاتھوں سے نیچے اتاریں گے. فجر نماز کا وقت ہوگا, صفیں کھڑی ہو چکی ہوں گی, امام مہدی مصلی پہ چڑھ چکا ہوگا, حضرت عیسیٰ کا انتظار ہو رہا ہوگا. آپ پیچھے سے آ جائیں گے. حضرت امام مہدی فرمائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آپ آؤ, آ کے نماز پڑھاؤ. فرمائیں گے, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, تم مصلی پہ چڑھ چکے ہو, تکبیر کہی جا چکی ہے, تم زیادہ امامت کے حقدار ہو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے ایک غلام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دمشق کی سفید جامع مسجد میں نماز فجر ادا کریں گے. اس کے بعد 40 سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے. آپ شادیاں بھی کریں گے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, اور 40 سال تک دنیا میں امن کا قانون برپا کریں گے, قرآن کا نفاذ کریں گے, شریعت کا نفاذ کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے